فکر نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم لے کر آئے ہیں مثنوی مولانا روم کے دوسرے دفتر کا پہلا حصہ۔ یہ وہ شاہکار ہے جسے صدیوں سے حکمت اور عشق کا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ دوسرا دفتر، اس کا آغاز بھی بہت آپ کہیے معنی خیز ہے۔ مولانا تقریباً 2 سال رکے رہے۔ 2 سال؟ اچھا خاصا وقفہ ہے۔ جی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس تاخیر میں بھی ایک حکمت تھی۔ اچھا، وہ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ لوگ تو عموماً تسلسل چاہتے ہیں نا؟ ہاں، لیکن مولانا سمجھاتے ہیں کہ جو الہامی حکمت ہے وہ ایک دم سے نہیں اترتی، بتدریج آتی ہے۔ اگر خدا کی ساری حکمت ایک ساتھ آ جائے تو انسان اسے سہار نہیں سکتا۔ یعنی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ بالکل، عمل کی طاقت ہی ختم ہو جائے۔ وہ مثال دیتے ہیں اونٹ کی کہ اس کی ناک میں چھوٹی سی نکیل ڈالتے ہیں نا، جی جی، تاکہ وہ قابو میں رہے۔ اگر بہت بڑی نکیل ہو تو وہ تو بیٹھ ہی جائے گا۔ تو تھوڑی سی حکمت وہ رہنمائی کے لیے کافی ہوتی ہے، عمل کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ واہ، مطلب جتنی ضرورت ہے، جتنی سنبھالی جا سکے اتنی ہی ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل میں تو عشق خدا کی صفت ہے۔ قرآن میں ہے نا، یحبہم، وہ یعنی خدا ان سے محبت کرتا ہے، یہ ہے اصل۔ اور بندے کی محبت؟ بندے کی محبت یحبونہ، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تو اس اصل محبت کا ایک عکس ہے، ایک جواب ہے۔ خدا کی محبت بے حساب ہے، باقی ہر چیز ایک اندازے سے ہے۔ اور اس دفتر کے دوبارہ شروع ہونے میں مجھے یاد پڑتا ہے حسام الدین چلپی کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل، ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حسام الدین گویا ایک روحانی سفر سے، ایک معراج حقائق سے لوٹے تھے۔ ان کے بغیر وہ کیفیت نہیں بن رہی تھی، معرفت کے وہ غنچے نہیں کھل رہے تھے۔ تو ان کی واپسی سے بات آگے بڑھی۔ سن 662 ہجری کا ذکر ہے غالباً۔ جی، سن 662 ہجری۔ ان کی واپسی نے گویا مثنوی کے ساز میں پھر سے جان ڈال دی۔ لیکن اس روحانی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ میرے خیال ہے نفسانی خواہشات۔ یقیناً، مولانا کہتے ہیں یہ جو ہماری ظاہری خواہشات ہیں، یہ باطن کے دروازے کے لیے ایک آفت ہے، ایک مصیبت۔ دوزخ کا دہانہ کہا ہے اسے۔ جی، منہ کو دوزخ کا دہانہ۔ جب تک یہ منہ بند نہ ہو، یعنی خواہشات قابو میں نہ ہو، اندر کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ اسی ایک لغزش نے تو آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ایک نفسانی خواہش، آنکھ میں اگر ایک بال بھی پڑ جائے تو وہ پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ تو پھر اس بھٹکاؤ سے، نفس کے بہکاوے سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ ایک بہت اہم طریقہ ہے مشورہ کرنا۔ مولانا کہتے ہیں عقل جب عقل سے ملتی ہے نا تو روشنی بڑھتی ہے، صحیح راستہ نظر آتا ہے، برائی سے بچنے کی صورت نکلتی ہے۔ لیکن جب نفس سے ملتا ہے تو پھر تاریکی بڑھتی ہے، گمراہی آتی ہے۔ اچھا، شاید اسی لیے پھر اچھے دوست، اچھی صحبت پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ یقیناً، بالکل۔ دوست کو تو آنکھ جیسا کہا ہے۔ جیسے آنکھ کو ہم گرد و غبار سے بچاتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، ایسے ہی دوست کے ساتھ تعلق کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث بھی ہے نا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ جی ہاں، وہی حوالہ دیا ہے کہ اس آئینے کے سامنے تو سانس بھی احتیاط سے لو، کہیں اس پر دھندلاہٹ نہ آ جائے۔ صحبت کا اثر تو ہوتا ہی ہے، لازماً۔ بہار کی صحبت ملے تو زمین پھول اگاتی ہے، خزاں کی صحبت ہو تو درخت پتے گرا دیتے ہیں۔ نیک صحبت آپ کو بیدار کرتی ہے، اور بری صحبت وہ غفلت میں ڈالتی ہے۔ اصحاب کہف کی مثال دیکھیے نا، کتنی خوبصورت ہے۔ ان کا سونا بھی عبادت بن گیا۔ کیونکہ وہ بری صحبت سے بھاگے تھے۔ جی، بری صحبت، ظالم بادشاہ کے دربار سے بچ کر غار میں جا سوئے تھے، تو ان کا وہ سونا اس دربار میں جاگنے سے 1000 درجہ بہتر تھا۔ واہ، یہ صحبت اور باطنی بیداری، یہ ہمیں باطنی حواس کی طرف لے جاتا ہے۔ مولانا ظاہری حواس کے مقابلے میں باطنی حواس کی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں ایک سورج تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، مشرق سے نکلا، مغرب میں ڈوب گیا، لیکن ایک اور سورج ہے، روحانی سورج۔ وہ کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ وہ روح اور عقل کے افق سے طلوع ہوتا ہے، اور وہ کبھی غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ ہمارے یہ جو 5 ظاہری حواس ہیں نا، یہ گویا تانبے جیسے ہیں۔ اور باطنی حواس؟ وہ سونے کی طرح قیمتی۔ اور یہ باطنی، یہ جو روحانی حص ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ کہاں سے طاقت لیتی ہے؟ کہاں سے؟ نور حق سے، اللہ کے نور سے،
यही वो हिस्सा है जो हमें असल हकीकत दिखाती है। और ये जो हकीकत है यानी हक ताला, वो तो किसी एक सूरत में कैद नहीं है ना? हरगिज नहीं। मौलाना कहते हैं खुदा कभी सूरज बनकर चमकता है, कभी दरिया बनकर बहता है, कभी काफ पहाड़ की तरह अजीम, कभी अनका की तरह नायाब, मगर वो इन सब सूरतों से, हमारे वहमो गुमान से बहुत बुलंद है। रूह का जो असल ताल्लुक है वो इल्म से है, अक्ल से है, मारिफत से है, किसी खास जुबान से नहीं। अरबी हो या तुर्की, जुबान तो बस एक जरिया है, पर सिर्फ हवास पर अटके रहते हैं। वो हकीकत को कैसे समझेंगे? वो कासिर रहते हैं। यहाँ वो मोतजिला और सुन्नी का फर्क भी लाते हैं। हाँ, एक तरह से। वो कहते हैं जो सिर्फ हिस्स से जाहिर का कैदी है वो गोया मोतजिली है, यानी जो सिर्फ जाहिरी या अक्ली दलाइल में उलझा रहे, और जो हिस्स की कैद से निकलकर बातिन की आंख खोलता है वो सुन्नी है, मतलब अहले सुन्नत, जो नकल और अक्ल, जाहिर और बातिन में तवाजुन रखते हैं। जानवरों वाली हिस्स खुदा को नहीं पहचान सकते। इसके लिए दिल की आंख चाहिए। जी, दिल की आंख। और ये दिल की आंख खुलती कैसे है? सब्र से। मौलाना कहते हैं सब्र एक मरहम है, ये आंखों के पर्दे जला देता है, यानी जो हिजाबात है ना, उन्हें हटा देता है, सीने को खोल देता है, कुशादा कर देता है। अच्छा। जब दिल का आईना बिल्कुल साफ हो जाए, कोई मैल ना रहे, तो फिर उसमें उस पानी मिट्टी की दुनिया से आगे के नक्श नजर आते हैं, नक्श भी और खुद निकाश भी। यानी बनाने वाला भी? जी हाँ, दोनों। क्या दोस्त का चेहरा भी ये आईना बन सकता है? हाँ, बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो दोस्त उस दियार का हो, यानी वो खुद मारिफत की दुनिया का रहने वाला हो, तब उसका चेहरा रूह के लिए आईने का काम दे सकता है। असल तलाश तो कायनात के इस बड़े आईने की है, यानी ज़ाते हक की। लेकिन ये जो हमारी ज़ाहिरी निगाह है, ये तो अक्सर धोखा दे जाती है। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने वाला वाक़या बड़ा दिलचस्प लगता है। जी बहुत, कि एक साहब शाम को नया चांद देखने गए। अब आसमान पर उन्हें अपनी भौं का एक टेढ़ा सा बाल नजर आया, और वो उसे चांद समझ बैठे। हाँ, और भागम भाग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के पास पहुंच गए कि जी मैंने चांद देख लिया। बाद में पता चला कि वो तो उनकी अपनी भौं का बाल था। मौलाना कहते हैं, सोचें, जब एक बाल आसमान को छुपा सकता है, तो जब सारे ही आज़ा टेढ़े हों, मतलब नफसानी ख्वाहिशात में लथड़े हुए हों, तो फिर हकीकत कैसे नजर आएगी? इसीलिए शायद बुरे दोस्तों से, जिन्हें वो भेड़िए कहते हैं, उनसे दूर रहने का कहा है। इब्लीस ने भी तो आदम अलैहिस्सलाम को चिकनी चपड़ी बातों से ही बहकाया था ना। बिल्कुल। और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक साथी की हिकायत, वो भी इसी जाहिर बैनी और नाअहली की तरफ इशारा करती है। वो जो मुर्दा हड्डियों को जिंदा करना चाहता था। जी, वो मुसिर था कि मुझे वो इसमें आज़म सिखा दे जिससे मुर्दे जिंदा होते हैं। हजरत ईसा ने मना किया कि भाई तुम इस लायक नहीं हो, इसके लिए नफ्स पाक होना चाहिए, सांस पाक होनी चाहिए। मगर वो माना नहीं माना। आखिरकार इस्म सीख लिया। रास्ते में कुछ बूसीदा हड्डियां देखी, उन पर वो इस्म पढ़ दिया। तो क्या हुआ? वो हड्डियां एक शेर की थीं। शेर जिंदा हो गया, और जिंदा होते ही सबसे पहले उसी को खा गया। ओहो, मतलब अपनी अहलियत से बढ़कर काम करने की ख्वाहिश, या अपनी इस्लाह के बजाय दूसरों के मसले हल करने की धुन तबाही लाती है। बिल्कुल, यही नुक्ता है, और इसी को मौलाना एक और बहुत मशहूर और मजे की हिकायत में बयान करते हैं। वो सूफी और उसके खादिम वाली। हाँ, वो तो बहुत सुनी है। एक सूफी मुसाफिर थे, खानकाह में ठहरे। जी, अपना गधा अस्तबल में बांधा और खानकाह के खादिम को बुलाया और उसे बड़ी ताकीद की, देखो भाई, मेरे गधे का ख्याल रखना, उसे जो देना, पानी पिलाना, कमर सहलाना, कोई जख्म हो तो दवा लगाना, बहुत तफसील से समझाया। और वो खादिम? वो बड़ा आप कहे खुशामदी सा था, हर बात पर कहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अरे साहब, आप फिक्र ना करें, मुझसे बेहतर कौन जानेगा ये काम। सूफी बेचारा उसकी बातों, उसकी जाहिरी पारसाई से मुतमईन हो गया, सोने चला गया। लेकिन रात भर परेशान रहे, ख्वाब आते रहे। जी, कभी देखे गधा गड्ढे में गिर गया, कभी लगे भेड़िया खा रहा है, बेचारा उठे, दुआ पढ़े, फिर सो जाए। सुबह हुई तो खादिम बड़े ठाठ से आया, जैन कसने लगा गधे पर। सूफी ने पूछा, ख्याल तो रखा था ना, सब ठीक था रात को? खादिम ने फिर वही लाहौला पड़ा, जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें। जब सूफी सवार हुआ, गधा 2 कदम चला और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। लोग जमा हो गए।
ہاں کوئی کہے بیمار ہے، کوئی کان مروڑے، کوئی تالو دیکھے۔ صوفی سے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا ایسے، کل تو ٹھیک تھا؟ تو صوفی نے کیا جواب دیا؟ بڑا کمال کا جواب دیا۔ کہنے لگے بھئی جو گدھا رات بھر لا حول کھاتا رہا ہو وہ دن میں ایسے ہی چلے گا۔ مطلب اس خادم نے کام تو کچھ کیا نہیں، بس میری ہر بات کے جواب میں لا حول پڑھتا رہا۔ تو گدھے کی خوراک گویا یہی لا حول ٹھہری، رات بھر تسبیح کرتا رہا، اب دن میں سجدے کر رہا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی صرف ظاہری الفاظ، دعوے، یہ پارساری کا دکھاوا، یہ اصل عمل کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اندھی تقلید اور ظاہر بینی پر بہت گہری چوٹ ہے۔ بہت گہری۔ اور پھر مولانا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، نفس کی پیروی کے نقصانات، باطن کی صفائی کی اہمیت۔ وہ کہتے ہیں یہ جسم تو ایک اجنبی ہے، ایک سواری ہے، اس کی اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ جسم پالنے سے روح تو موٹی نہیں ہوتی۔ بالکل، جسم پر خوشبو لگانے سے کیا ہوگا؟ دل پر مشق ملو، اور وہ مشق کیا ہے؟ خدا کا نام، اس کی یاد۔ منافق کی مثال دیتے ہیں کہ زبان پر تو اللہ اللہ ہے، مگر روح میں کفر و نفاق کی بدبو بھری ہے۔ اور کینے کو تو دوزخ کا حصہ کہا ہے۔ جی، کیونکہ ہر جز اپنے کل کی طرف جاتا ہے۔ کینہ دوزخی صفت ہے تو وہ انسان کو دوزخ کی طرف ہی کھینچتا ہے۔ پھر وہ انسان کی اصل حقیقت بتاتے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، اے برادر تو ہما اندیشائی۔ ہاں، اے بھائی تو بس اپنی سوچ کا نام ہے، باقی تو ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ ہے۔ اگر سوچ پھول جیسی ہے تو باغ و بہار ہے، اگر کانٹے جیسی ہے تو جہنم کا ایندھن ہے۔ پاکیزہ چیزیں پاکیزہ کی طرف ہی جاتی ہے، الطیبات للطیبین۔ تو پھر حق اور باطل میں فرق کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے انبیاء آئے۔ جی، جیسے دن کی روشنی آتی ہے تو کھوٹا سکہ اور کھرا سکہ الگ الگ پہچانے جاتے ہیں نا۔ بالکل۔ اسی طرح انبیاء کی تعلیمات، ان کا وجود حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ قیامت کا دن بھی یہی کرے گا، سب حقیقتیں کھول دے گا۔ بلکہ جو اللہ والے ہیں، اللہ ہیں، ان کا باطن تو خود ہی روز روشن ہے۔ یوم قیامت ہے، وہاں سب سچ عیاں ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی قسم والضحیٰ واللیل کی بھی تشریح کی ہے۔ جی، فرماتے ہیں ضحیٰ یعنی دن کی روشنی، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لیل یعنی رات، وہ آپ کا جسم مبارک ہے۔ خدا فانی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ حال جو ہے وہ اہل حال کے پاس ہے، الفاظ تو بس اوزار ہیں۔ منصور نے جو ان الحق کہا وہ معرفت کا نور تھا، فرعون کا دعویٰ جھوٹ تھا، موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، اور جادوگر کا تنکا دھوکا۔ اور حکمت کیا وہ ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ نہیں، حکمت بھی اپنا اہل پہچانتی ہے۔ پاک کلام حکمت کی باتیں نا اہل اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتی۔ کوئی کتنا ہی رٹ لے لکھ لے، اگر دل میں جگہ نہیں، طلب نہیں، سوز نہیں، تو حکمت اسے منہ پھیر لیتی ہے۔ اچھا، اگر اندر طلب ہو، سچا سوز ہو، تو علم خود بخود کھچا چلا آتا ہے۔ اس پر وہ بادشاہ کے باز والی حکایت سناتے ہیں۔ وہ باز جو اڑ کر بڑھیا کے پاس چلا گیا تھا؟ جی، وہی بادشاہ کا سکھایا ہوا قیمتی باز اڑتے اڑتے ایک ویرانے میں ایک بڑھیا کے جھوپڑے پر جا بیٹھا۔ بڑھیا نے کبھی باز دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے بیچارے کو پکڑا، اب ہمدردی میں، محبت میں، اس کے پر اور ناخون کاٹ دیے۔ ہاں، کہ یہ بیچارے کے بڑے ہوئے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہوں گے، اور کھانے کو بھوسا ڈال دیا۔ مولانا کہتے ہیں جاہل کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، نادانی میں فائدے کے بجائے نقصان کر دیتی ہے۔ بادشاہ جب ڈھونڈتا ہوا آیا تو باز کا حال دیکھ کر رو پڑا۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حکایت بھی ہے، شیخ احمد خضروا کی، وہ توکل اور غیبی امداد پر۔ جی، شیخ احمد خضروا کا یہ معمول تھا کہ وہ قرض لے کر فقیروں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دیتا تھا۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں روز، ہاں، خرچ کرنے والے کو بدلہ دے اور روکنے والے کا مال تلف کر دے۔ جی، تو جب شیخ کا آخری وقت آیا، قرض خواہ جمع ہو گئے، شیخ نے پریشانی میں آنکھیں بند کر لیں اور خادم سے کہا جاؤ حلوہ خرید لاؤ۔ اس حالت میں حلوہ، یہ تو عجیب بات ہے۔ ہاں، یہ ان کے توکل کا مقام تھا۔ خادم حلوہ لے آیا، اتنے میں ایک چھوٹا بچہ آیا جسے شیخ سے کچھ پیسے لینے تھے۔ وہ آ کر رونے لگا کہ میرے پیسے دو۔ شیخ نے آنکھیں بند رکھیں۔ عصر کا وقت ہوا تو ایک اجنبی آیا، اس نے 400 دینار جو قرض کی رقم تھی اور آدھا دینار حلوے کی قیمت پیش کیا۔ سب حیران۔ تو شیخ نے کیا بتایا؟
شیخ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ یہ جو غیبی مدد آئی ہے نا، یہ اس بچے کے رونے پر موقوف تھی، یعنی جب تک وہ بچہ رویا نہیں مدد نہیں آئی۔ نتیجہ یہ نکالا کہ اپنی حاجت پوری کروانی ہو تو آنکھ کے بچے کو رلاؤ، یعنی آنسو بہاؤ۔ اللہ کو عاجزی، گریہ و زاری پسند ہے۔ یہ آنسو اور آنکھوں کی بات، اس پر ایک زاہد کا قصہ بھی یاد آیا۔ ہاں، کسی نے ایک بہت رونے والے زاہد سے کہا کہ حضرت اتنا نہ رویا کریں، آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے جواب دیا، بھئی آنکھ کا کام یا تو حق کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ اچھا کہ تو اس دیدار پر قربان، اور اگر یہ حق کو نہیں دیکھے گی تو اس کا اندھا ہو جانا ہی بہتر ہے۔ روح کا علاج کرنے والا مسیحا یعنی مرشد موجود ہے، اس سے مدد مانگو۔ مولانا بار بار تقلید یعنی اندھی پیروی کے خطرات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ وہ کسان اور شیر والی حکایت؟ جی، وہ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ ایک کسان رات کو اندھیرے میں کھیت میں گیا، وہاں ایک شیر بیٹھا تھا۔ اندھیرے میں کسان اسے اپنا بیل سمجھا اور بڑے پیار سے اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ شیر نے کچھ نہیں کہا۔ شیر دل میں سوچ رہا تھا کہ شکر ہے اندھیرا ہے، اگر روشنی ذرا زیادہ ہوتی تو اس کا تو پتہ پانی ہو جاتا۔ مولانا کہتے ہیں اندھی تقلید میں انسان اسی طرح خطرات سے بے خبر شیر کی پیٹھ سہلا رہا ہوتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں کہ کیا میرے نام کی تجلی سے طور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گیا تھا، تو پھر غیر اللہ کی اندھی تقلید میں کیا رکھا ہے؟ اور پھر وہ قصہ صوفیوں کا جنہوں نے مسافر کا گدھا بیچ دیا تھا۔ ہاں جی، وہ بھی اندھی تقلید کی کمال مثال ہے۔ کچھ غریب صوفیوں نے مل کر سوچا کہ خانقاہ میں ایک مسافر ٹھہرا ہے، اس کا گدھا بیچ کر سماع کی محفل کرتے ہیں۔ انہوں نے بیچ بھی دیا؟ بیچ دیا اور محفل شروع ہو گئی۔ وہ مسافر بھی ان کے ساتھ ہی شریک ہو گیا۔ اب جب صوفی وجد میں آ کر نعرے لگانے لگے، خربرفت خربرفت، گدھا چلا گیا گدھا چلا گیا، تو وہ مسافر بیچارہ سمجھے بغیر ان سب سے زیادہ جوش میں آ کر وہی نعرہ لگانے لگا۔ اچھا، بغیر سمجھے؟ بالکل۔ صبح جب اس نے خادم سے اپنا گدھا مانگا تو خادم نے کہا، گدھا کہاں کا؟ وہ تو کل رات آپ سب نے بیچ کر محفل کر لی، اور آپ تو خود سب سے زیادہ گا رہے تھے خربرفت۔ تب اس مسافر کو اپنی غفلت کا، اندھی تقلید کا احساس ہوا۔ مولانا کہتے ہیں لالچ اور وقتی لذت جو ہے نا، وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ ظاہر اور باطن کا فرق، اس کے لیے بادشاہ اور دو غلاموں کی حکایت بھی بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ وہ حکایت جس میں غلام بڑا ذہین، خوش گفتار تھا اور دوسرا بظاہر بدصورت، منہ سے بو آتی تھی۔ جی وہی۔ بادشاہ نے پہلے ذہین والے کو حمام بھیجا اور دوسرے بدصورت والے سے پوچھا، بتاؤ اس میں کیا عیب ہے؟ اس دوسرے غلام نے کمال کر دیا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے اپنے ساتھی کے عیب بتانے کے بجائے اس کی خوبیاں گنوائیں۔ کہا وہ تو بڑا وفادار ہے، سچا ہے، سخی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اپنے عیب بتاؤ۔ تو اس نے قسمیں کھا کھا کر نبیوں ولیوں کا واسطہ دے کر اپنے ساتھی کی ہی تعریفیں کی۔ بادشاہ اس کی باطنی خوبی سمجھ گیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے ایک گہری بات پوچھی۔ کہا تم نے اصل میں کیا کمایا ہے؟ موت کے دن تو یہ حواس ختم ہو جائیں گے، کیا تمہارے پاس روح کا نور ہے؟ قبر میں کیا روشنی لے کر جاؤ گے؟ یہاں مولانا عرض اور جوہر کا فلسفہ لاتے ہیں کہ اعمال عرض ہیں، عارضی صفت، ان کا نتیجہ جوہر بن کر یعنی اصل حقیقت بن کر روح کے ساتھ جاتا ہے۔ اور جب دوسرے یعنی ذہین غلام کو بلا کر پہلے کے عیب پوچھے؟ وہ فوراً غصے میں آ گیا اور اپنے ساتھی کی برائیاں شروع کر دیں، اس کے منہ کی بو، کالے دانت، سب کچھ کہہ ڈالا۔ تو بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے فوراً کہا اس کا تو صرف منہ گندا ہے، تمہاری روح گندی ہے، تم پیچھے رہو گے۔ وہ امیر بنے گا، تم اس کے ماتحت۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اصل چیز ظاہر نہیں باطن ہے۔ صورت مٹ جاتی ہے، معنی باقی رہتا ہے۔ خول کو مت دیکھو، موتی تلاش کرو۔ اور جن میں یہ باطنی خوبیاں ہوتی ہیں ان سے حاسدین ہمیشہ حسد کرتے ہیں۔ ہمیشہ، جیسے ایاز سے دربار میں لوگ حسد کرتے تھے۔ لیکن خدا کا منصوبہ تو اٹل ہے، کوئی تدبیر اس کے آگے نہیں چلتی۔ آخر میں وہی ہوتا ہے، وہی اگتا ہے جو خدا نے بویا ہے۔ غیر اللہ کے لیے جو کام کرو وہ ضائع ہے۔ ہر روح کی غذا بھی الگ ہے۔ انسان کی اصل غذا تو اللہ کا نور ہے۔ صحبت کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ اولیاء اللہ ان بازوں کی طرح ہیں جو اپنے مالک بادشاہ حقیقی کی طرف لوٹتے ہیں، اور جو بھٹک جائے وہ آلوؤں میں یعنی جاہلوں میں پھنس جاتا ہے۔ آلو اس پر حملہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں بادشاہ کا ہوں، یہ ویرانہ تمہیں مبارک ہو، مگر وہ نہیں مانتے۔
ملکہ بلقیس کی مثال بھی اسی ذمے میں ہے کہ ظاہر پر نہیں جانا چاہیے۔ جی بالکل، ان کی عقل کو 100 مردوں کے برابر کہا ہے۔ جب ہدہد خط لایا سلیمان علیہ السلام کا تو بلقیس نے یہ نہیں دیکھا کہ قاصد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، انہوں نے پیغام کی عظمت کو دیکھا۔ آنکھ ہدہد کو دیکھتی ہے، روح عنقا کو، حس جھاگ دیکھتی ہے، دل دریا کو۔ تو ظاہری حس پر بھروسہ مت کرو، یہ عقل اور دین کی دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اللہ ظالموں کو مہلت کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں یہ ٹیڑھے نقش کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ حکمت الہی ہے۔ ہر پستی کے بعد بلندی آتی ہے۔ گھر کی بنیاد کھودتے ہیں تو پہلے مٹی نکلتی ہے، پھر پانی تک پہنچتے ہیں۔ بچہ حجامت سے روتا ہے، بڑا آدمی پیسے دے کر کرواتا ہے۔ ہر مشکل میں آسانی چھپی ہے۔ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے یعنی نفس کے خلاف جانے سے ملتی ہے، اور دوزخ خواہشات سے بھری پڑی ہے۔ اور وہ امیر والی حکایت جس نے سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں سانپ دیکھ لیا تھا، ہاں، وہ بھی اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے سوئے ہوئے آدمی کو جگایا، مارا، بھگایا، زبردستی گندے سیب کھلائے تاکہ اسے قے آئے اور سانپ باہر نکلے۔ وہ آدمی تو بہت ناراض ہوا ہوگا۔ بہت بد دعائیں دیتا رہا، لیکن جب قے آئی اور سانپ نکلا تب اسے سمجھ آئی، معافی مانگنے لگا۔ امیر نے کہا، اگر میں تمہیں بتاتا کہ تمہارے اندر سانپ ہے تم تو شاید ڈر سے ہی مر جاتے۔ میں تمہاری گالیاں سنتا رہا اور دل میں دعا کرتا رہا کہ اے رب آسانی فرما۔ تو کبھی کبھی جو چیز تکلیف دہ لگتی ہے اس میں بڑی مصلحت ہوتی ہے، عارف کی سختی میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ اور آخر میں لقمان حکیم کی حکمت اور محبت کا اثر۔ جی، لقمان ظاہر میں غلام، باطن میں آقا، ان کا مالک ان پر بہت مہربان تھا۔ ایک دن ایک خربوزہ کاٹ کر دیا، وہ بہت کڑوا نکلا، مگر لقمان کھاتے رہے۔ ایسے مزے سے کھاتے رہے جیسے شہد ہو۔ مالک بڑا حیران ہوا، پوچھا لقمان یہ کیا؟ یہ تو بہت کڑوا ہے۔ لقمان نے جواب دیا، آقا آپ کے ان ہاتھوں سے جو ہمیشہ مجھے میٹھی نعمتیں دیتے ہیں اتنا کچھ کھایا ہے کہ اب شرم آتی ہے کہ ایک کڑوی چیز کی شکایت کروں۔ آپ کے ہاتھ کی مٹھاس نے اس کی کڑواہٹ میرے لیے ختم کر دی ہے۔ واہ، محبت کا یہ اثر ہے۔ بالکل، مولانا کہتے ہیں محبت کڑوے کو میٹھا کر دیتی ہے، تانبے کو سونا، درد کو دوا، مردے کو زندہ، بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ محبت یہ خالی علم یا وہم سے نہیں آتی، اس کے لیے کامل معرفت اور یقین چاہیے۔ یہ تو صرف آغاز ہے مولانا، روم کے راز ابھی اور بھی باقی ہیں۔